بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن واقعات کا سلسلہ نمبر 2 شروع کرنے والے ہیں۔ آج جو واقعہ ہم قرآن کریم میں سے آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کا عنوان ہے کہ سب سے پہلا قاتل اور مقتول۔ اس دنیا میں سب سے پہلے قتل کس نے کیا اور کس کو کیا، اور اس قتل کی وجہ کیا ہے؟ اس زمین کے اوپر سب سے پہلا خون کس کا بہایا گیا کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا جو قاتل ہے قابل، اور اس سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ حابیل اور قابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان دونوں کا جو واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا کہ حضرت سیدہ اماں حوا علیہ السلام کہ ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، کہ روزانہ آپ کے ہاں ایک جوڑا پیدا ہوتا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کی جو شریعت مطہرہ تھی اس میں یہ تھا کہ ایک دن کا جو جوڑا ہے اس کی شادی اگلے دن کے جوڑے سے کی جائے گی، کہ پہلے دن کا جو لڑکا ہے اس کی شادی دوسرے دن کی لڑکی سے ہوگی، اور جو دوسرے دن کا لڑکا ہوگا اس کی شادی پہلے دن کی لڑکی سے ہوگی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی شریعت پر اس وقت دستور تھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام آپ کے ہاں پہلا حمل ہوا، اس میں سے پہلا جوڑا جو پیدا ہوا تو اس میں سے قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے، اور دوسرے جوڑے میں سے حابیل اور یوزا یا لیجوزا، یہ دونوں نام جو ہیں آتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کا نام لیجوزا تھا، دوسرے میں ہے کہ یوزا تھا۔ واللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دونوں میں سے کیا نام ہے۔ تو اب شریعت کے مطابق جو اس وقت رائے تھے آدم علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ قابیل کا نام جب نکاح ہے قابیل کا وہ یوزا سے کیا جائے، اور حابیل کا جو نکاح ہے وہ اکلیمہ سے کیا جائے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو قابیل جو تھا اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں لیوزا سے نہیں بلکہ میں اکلیمہ سے شادی کروں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو اکلیمہ تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، تو قابل نے کہا کہ جو زیادہ خوبصورت ہے میں اسے شادی کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تمہاری سکی بہن ہے، اسے تمہارا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات کی تو جو حابیل قابل دونوں کے درمیان میں یہ معاملہ پیش آیا۔ تو جب یہ بحث و تکرار ہوا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا تو وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا، اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا اس کا جو نکاح ہے
وہ لیوزا کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب دونوں بھائی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور اس زمانے کے اندر قربانی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دی اس نیت سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تو آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی یا لے جاتی۔ تو یہ طریقہ کار تھا اس وقت قربانی کا، جو صدقہ و خیرات کا، اور جس کا صدقہ و خیرات یا جو چیز آگ آ کے کھا جاتی یا لے جاتی، تو یہ نشانی ہوتی کہ اس کی قربانی کو، اس کے مال کو، اس کے صدقہ و خیرات کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا قربان کہ ہم کیا کیا چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو قابیل جو تھا یہ ذمہ دار تھا کہ زمین میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، تو اس نے کیا کیا، گیہوں کی کچھ بالیاں دی، وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دی۔ اور جو حابیل تھا یہ بھیڑ بکریوں کو ریوڑ کو چرایا کرتا تھا، اس نے ایک بکری جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب دونوں چیزیں جب پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھ دی گئی تو پھر دعا کی کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جس کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے اس کو تو اٹھا لے۔ جب یہ بات ہوئی تو آسمان سے آگ آئی، حابیل کی جو قربانی تھی، اس کا جو جانور تھا، بکری تھی، اس کو لے کر چلی گئی۔ تو اب فیصلہ اس کے مطابق کیا ہوا کہ حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہوگا، اور اب چونکہ قابیل اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی تو اس کا نکاح لیوزا کے ساتھ ہوگا۔ لیکن قابیل نے اس بات کے اوپر حسد کیا اور اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ حابیل سے حسد کرنے لگا کہ تمہاری قربانی اللہ نے قبول کی، میری قربانی کیوں نہیں قبول کی؟ تو حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اگر تم اچھے ہوتے، متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے تو اللہ تعالیٰ تیری قربانی قبول کر لیتا۔ تو جب قابیل کے دل میں حابیل کے بارے میں حسد ہوا تو اس نے کہا کہ اب میں تمہیں قتل کروں گا۔ یہ بات اس نے حابیل سے کہی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے اس نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تمہارے سامنے نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہارے سامنے مزاحمت نہیں کروں گا، میں تمہیں اس کے بدلے میں قتل نہیں کروں گا، بلکہ میں صبر کروں گا تاکہ میرا اور تیرا گناہ تیرے سر پر ہو اور تم ہی دوزخی ہو، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور جس وقت حابیل کو قتل کیا اس وقت آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 20 سال تھی، نوجوانی کال 20 سال کی آپ کی عمر تھی۔ تو جب آپ کو قتل کیا گیا تو اس میں یہ حادثہ، یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ جبل سور کے اوپر پیش آیا، اور دوسری روایت میں ہے یہ جبل ہرا کی گھاٹی میں پیش آیا، اور ایک قول کے مطابق بصرہ جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے اس دن اس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن منگل کا دن تھا، منگل کے دن یہ واقعہ پیش آیا۔ اور آپ کو قتل کس طرح کیا گیا، کس طریقے سے کیا، اس میں بھی مختلف روایات ہیں کہ اس طریقے سے قتل کیا گیا، اس آلے سے کیا گیا، لیکن وہ روایت جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، جو روایت مشہورہ جس کو زیادہ معتبر سمجھا جاتا وہ یہی ہے کہ حابیل اپنا ریوڑ چرا رہے تھے، تو آپ آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹے تو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو قابیل نے موقع جانا، اس نے ایک پتھر اٹھا کر
حضرت حابیل کے چہرے پر دے مارا، اور جب آپ کے سر میں پتھر لگا زخمی ہو گئے تو اس نے آپ کو قتل کر دیا۔ جب حضرت حابیل قتل ہو گئے، منگل کے دن آپ کا قتل ہوتا ہے، تو منگل کے دن سب سے پہلا خون جو ہے اس زمین پر بہایا گیا۔ سب سے پہلا قتل منگل کے دن ہوا، سب سے پہلا جو کبیرہ گناہ تھا وہ منگل کے دن ہوا، اور اس قتل کے بعد 7 دن تک زمین میں زلزلہ آتا رہا، اور ہر قسم کے جانور اور پرندے درندے خوف زدہ ہو گئے اس قتل سے۔ اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس سے پہلے اس کا چہرہ بڑا روشن تھا، چمکدار تھا، خوبصورت تھا۔ جیسے اس نے حابیل کو قتل کیا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بدصورت ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ کو بے حد رنج اور غم ہوا، اور ایک روایت میں ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبے میں تھے، خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو قابیل نے موقع جانا کہ ابا جان اب یہاں موجود نہیں ہے تو میں قتل کر دوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے، پتہ چلا کہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا، آپ کو بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا، اور اتنا دکھ ہوا کہ 100 سال تک، 100 برس تک حضرت آدم علیہ السلام کبھی مسکرائے، کبھی ہنسے اپنے بیٹے حابیل کے قتل کے غم کے اندر۔ اب غم تو آپ کو دونوں کا تھا کیونکہ دونوں ہی آپ کے بیٹے تھے۔ تو حابیل کا غم تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا، اور قابیل کا غم یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا گمراہ ہو گیا، اس نے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا، اس نے گناہ کا رستہ اختیار کر لیا۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو حضرت آدم علیہ السلام بڑے شدید غضبناک ہوئے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ آپ نے قابیل کو نکال دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو یہ بد نصیب اقلیمہ کو اپنے ساتھ لے کر یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو جب یمن کی طرف روانہ ہوا، یمن کی سرزمین میں عدن میں چلا گیا۔ جب وہاں چلا گیا تو وہاں ابلیس اس کے پاس آیا، شیطان ہے، اس کو موقع ملا، آ گیا، اس نے اپنی گمراہی کی باتیں شروع کر دی اور کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کہ حابیل تو آگ کا پجاری تھا، وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اور تم آگ کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے آگ نے اس کی قربانی کو کھا لیا، تیری کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وجہ بنی۔ تو سب سے پہلے اس زمین پر آگ کی جو پوجا کرنے والا تھا وہ قابیل تھا، اور دنیا پر جو دوسرا مذہب ایجاد ہوا، ایک تو مذہب اسلام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب ہے، اب دوسرا مذہب جو دنیا میں ایجاد ہوا وہ قابیل نے ایجاد کیا، اور وہ آگ کی پرستش تھی، مجوسیت تھا۔ یہ مجوسی مذہب جو ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ قابیل سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل سے۔ تو اس نے پھر اپنی بہن سے ہی جو ہے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ تو مجوسی مذہب کے اندر سکے بہن بھائی کے اندر جو نکاح ہے ان کے نزدیک یہ جائز ہے، اور ہمارے نزدیک حرام ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ۔ تو جب قابیل نے ایک نئے مذہب کو ایجاد کیا اور ایک مندر بنایا، اس مندر کے اندر آگ کی پرستش شروع کر دی، تو قابیل یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلا قتل جو ہے زمین پر ناخون ہے قابیل نے بہایا۔
اور پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر تا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، ناحق خون بہیں گے، تو قابل سب قتلوں کے اندر جو ہے وہ حصے دار ہوگا، سب کا گناہ اس پر جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے ابتدا جو ہے قتل کی زمین پر اس نے کی ہے۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا دیا جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ تو قابل اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں جو نابینا تھا، اس نے اس کو پتھر کے ذریعے پتھر مار کر قتل کیا۔ جس طرح قابل نے اپنے بھائی حابیل کو پتھر مار کر قتل کیا تھا، تو اسی طرح اس کے بیٹے نے، جو قابل کا بیٹا تھا اور آنکھوں سے بھی نابینا تھا، اس نے پتھر مار کر قابل کو قتل کر دیا۔ تو یہ بدبخت جو ہے جو اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ تو جب قابل بھی دنیا سے چلا گیا، مارا گیا، تو حابیل کے قتل ہو جانے کے 500 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیش علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب کہ آدم علیہ السلام کی اس وقت عمر شریف 130 برس ہو چکی تھی، اور آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیش رکھا۔ شیش یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی بنتا ہے ہبۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ، تحفہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیے تھے، سب کے حضرت شیش علیہ السلام کو اس کی تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ و سجادہ نشین مقرر کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی جو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے وہ حضرت شیش علیہ السلام تھے، اور ان کی نسل میں آپ نے خیر و برکت کی دعائیں مانگی، اور ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر اس کا ذکر کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے 30 تک یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور ان آیات کا جو ترجمہ ہے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 30، اور ترجمہ یہ ہے کہ اور انہیں پڑھ کر سناؤ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک کو ایک نیاز پیش کی تو ایک ہی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو دوسرا بولا جس کی قبول نہ ہے کہ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، اور بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑ جائے تو تو دوستی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے کہ اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کی طرف بڑھاوا دیا، اور تو اسے اس نے قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا بیان فرمایا ہے، اور اس کی جو تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ تفسیر روح البیان میں سی ہے، اور انہی آیات کی تفسیر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ تو اب اس سارے واقعہ سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں جس سارے ہمارے لیے ہماری عبرت کے لیے ہیں، ہمارے سبق کے لیے ہیں،
پہلی قوموں کے جو زوال ہیں، ان پر جو عذاب ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، کیوں آئے، کیسے آئے، اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ تو اس واقعہ سے سب سے پہلا جو اس میں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور نمبر 2 کہ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بڑی اور بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ اور تیسری بات جو اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے اللہ ایک نبی علیہ السلام کے فرزند اپنے باپ آدم علیہ السلام کے دربار سے دور ہو گئے اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق کا حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ اور چوتھا جو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں گے تو سب کا وہ برابر کا شریک ہوگا، حصے دار بنے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، کہ نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی ہے، صفی اللہ ہے، مگر ان کا بیٹا قابل کتنا خراب نکلا، اس نے اپنے ہی بھائی کا خون بہا دیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو گیا۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں کرتا رہے۔ تو یہ سارا واقعہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے، ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو سامعین کرام، یہ آج کا ہمارا جو موضوع تھا کہ دنیا میں سب سے پہلا قاتل اور مقتول کون ہے، تو اس دنیا کے اندر سب سے پہلا قاتل اور مقتول ایک اللہ کے نبی کے 2 بیٹے تھے، سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل یہ دنیا میں سب سے پہلا قاتل ہے، اور حابیل یہ دنیا میں سب سے پہلا مقتول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔